حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات کیسے، کب اور کہاں ہوئی، اور کس طرح سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آج ہم بات کریں گے قرآن اور حدیث کے ساتھ۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، یہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ دے گا۔ چلیے آئیے اللہ رب العزت کا نام لے کر بسم اللہ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر آؤ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ وہ زمین سے جا کر مٹی لے آئے۔ حضرت جبرائیل زمین پر مٹی لینے آئے تو زمین نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور کہا کہ مجھے کم نہ کرو اور مجھے عیب دار نہ بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہی، زمین تیری پناہ مانگ رہی ہے، اسی لیے میں رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکا علیہ السلام کو حکم دیا، وہ زمین پر آئے تو زمین نے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، وہ بھی مٹی لیے بغیر دوبارہ واپس چلے گئے اور بارگاہ الہی میں زمین کا مدعی پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ جب اسرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو زمین نے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا کیے بغیر واپس نہ لوٹوں گا۔ پھر انہوں نے زمین کے مختلف گوشوں سے مٹی اکٹھی کی، اس مٹی کو بھگویا گیا تو وہ لیس دار مٹی بن گئی۔ چنانچہ یہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی، اسی لیے انسان بھی مختلف رنگوں کے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے، مسند احمد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مشت بھر خاک سے پیدا کیا جو تمام زمین سے اکٹھی کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم بھی اسی طرح مختلف رنگوں میں تقسیم کیے گئے، کچھ سفید رنگ کے، کچھ سیاہ رنگ کے، کچھ سرخ رنگ کے اور کچھ ان کے درمیانے، اور اسی طرح کچھ اچھے اخلاق والے اور کچھ خبیث طبیعت کے، کچھ نرم طبیعت والے، کچھ غلیظ اور کچھ درمیانی قسم کے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا گارا بنانے کے بعد فرشتوں سے فرمایا، میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک کر دوں گا اور اپنی جانب سے روح پھونک دوں گا تو تم اسے سجدہ کرنا۔ سورۃ الصاد آیت نمبر 72 سے 71۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تاکہ ابلیس انہیں دیکھ کر تکبر نہ کرے کہ اللہ نے انہیں انسان بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر 40 سال تک یوں ہی رہا۔ فرشتے جب اس خمیر کے نزدیک سے گزرتے تو ڈر جاتے، اور ابلیس ان سب سے زیادہ ڈرنے والا تھا۔ جب وہ آپ علیہ السلام کے خمیر کے نزدیک سے گزرتا تو اسے ٹھوکر مارتا، اس سے ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے کھنکتی ہوئی مٹی کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورۃ الرحمن آیت نمبر 14، بجتی ہوئی مٹی سے جیسے کہ ٹھکری۔ پھر ابلیس کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ پھر وہ اس کے منہ کی جانب سے داخل ہو کر پیچھے کی جانب سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہنے لگا کہ تم ڈرو مت، تمہارا رب بڑا بے نیاز ہے، یہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس کے اندر داخل ہونے کا موقع ملا تو میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ پھر جب وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ جب میں روح پھونک دوں گا تو تم سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا کہ کہو الحمدللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا، یرحمک ربی، یعنی تمہارے رب کی رحمت ہو تم پر۔ جب روح آنکھوں تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کی نظر جنت کے پھولوں پر پڑی۔ پھر روح پیٹ تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی۔ روح ابھی پاؤں تک نہ پہنچی تھی کہ آپ علیہ السلام جنت کے پھولوں کی جانب لپکے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 37 انسان کو جلد باز بنایا گیا ہے۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہ کیا اور تکبر کیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں حضرت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے رب کے ہاں ملاقات ہوئی اور ان کے درمیان مکالمہ ہوا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، آپ علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کرایا اور پھر اپنی جنت میں داخل کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی کوتاہی کی وجہ سے لوگوں کو زمین پر اتار دیا۔ جواباً حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، آپ وہ ہیں کہ جسے اللہ نے اپنے ہم کلام ہونے کا اور اصول بنانے کے لیے چن لیا۔ آپ علیہ السلام کو تختیاں دی گئیں جن میں ہر چیز کی وضاحت موجود تھی۔ راز و نیاز کی باتوں کے لیے اپنا قریبی بنایا گیا کہ آپ علیہ السلام کے علم کے مطابق میری پیدائش سے کتنے سال پہلے اللہ تعالی نے تورات لکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 برس قبل۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، کیا آپ علیہ السلام نے اس میں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ لکھا ہوا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے یہ پڑھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تو کیا آپ علیہ السلام مجھے میرے ایسے کام پر برائی دیتے ہیں جس کے بارے میں میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہوئے۔ تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ۔ آپ کو اس طرح کی اسلامک ویڈیوز بہت یوٹیوب پر مل جاتی ہیں جس میں آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابلیس کے واقعات ہوتے ہیں۔ ایسی بہت ساری آپ کو ویڈیو ملے گی جہاں یہ لکھا گیا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا، اس کے بعد اللہ پاک نے اس کو سجدے کا حکم دیا اور اس طرح سے اس نے انکار کیا۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ابلیس فرشتوں کے ساتھ نہیں رہتا تھا، وہ زمین پر رہتا تھا اور اس کو اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ نہیں بنایا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو فرشتہ پہلے بنایا گیا تھا پھر وہ جنات میں سے ہو گیا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا، وہ شروع سے ہی جنات میں سے تھا۔ تو بہرحال آپ لوگ جو بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو خدارا اس کی پہلے تصدیق کیا کریں کہ کیا یہ حقیقت ہے یا پھر اپنی طرف سے بنائی ہوئی من گھڑت قصے اور کہانیاں ہیں۔ برائے مہربانی جو بھی آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو بھی آپ لوگ بیان سنتے ہیں یا کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، اس کو قرآن اور حدیث کے مطابق سنیں اور سمجھیں، اس کے بعد اس پر عمل بھی کریں اور اس کے بعد اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ تو آپ لوگوں سے یہ خاص طور پر مؤدبانہ ریکویسٹ بھی ہے اور گزارش بھی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں نے یہاں پر جو بھی آپ لوگوں سے بیان کیا وہ قرآن اور حدیث سے بیان کیا۔ میں نے باقاعدہ حدیث کا حوالہ آپ کو دیا کہ کس طرح سے یہ حدیث چلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور کس طرح سے قرآن کی کون سی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ تو اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز ہزاروں لوگ بناتے ہیں، بہت اچھی چیز بناتے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ اچھی بناتے ہیں۔ اللہ پاک مجھ میں جو کمی پیشی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے اور اللہ سب کو دین پر عمل کرنے کی اور استقامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہی ریکویسٹ ہے کہ صحیح ویڈیوز دیکھیں اور صحیح ویڈیوز کو آگے شیئر کیا کریں۔ اگر یہ میری چھوٹی سی محنت آپ بہن بھائیوں کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو آگے صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیں اور میری حوصلہ افزائی کے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر کوئی پیارا سا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں میری حوصلہ افزائی کے لیے ایک پیارے سے لفظ ضرور بیان کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔